بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل والے درس میں ہم لوگوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بیان کردہ باب ما جاء فی اضلال العام عن الطریق کے بارے میں پڑھا تھا۔ باب ما جاء فی اضلال العام عن الطریق، کہ اندھے شخص کو راستے سے بھٹکا دینا، راستے سے اسے گمراہ کر دینا اور غلط راستے کی رہنمائی کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پہ بیان کیا، اور اس باب کی جو سب سے پہلی حدیث تھی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن من اضل العام عن الطریق، لعن من اضل العام عن الطریق، یعنی ملعون من اضل العام عن الطریق، کہ ملعون ہے وہ شخص، اس شخص پر اللہ کی لعنت برستی، لعنت ہوتی ہے، جو کیا کرتا ہے، جس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ نابینا شخص کو، ایسا شخص جو بینائی سے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے، اس کو غلط راستے کے بارے میں بتلاتا ہے۔ اگر وہ آپ سے راستہ پوچھے تو بجائے یہ کہ آپ صحیح راستہ بتائیں، کیا کر دیں، غلط راستہ بتلا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت کی ہے۔ خیر، اس کے بعد دوسری جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں بیان کی ہے، جو ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلِأَبِي داؤد عن معاذ رضی اللہ عنہ، کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، جن کے بارے میں ایک مرتبہ میں نے خطبے میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ اپنے اس صحابی سے محبت کرتے تھے، اور کس درجہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم قرآن میں مہارت رکھتے تھے، دسترس رکھتے تھے۔ ساری باتیں آپ کو ماضی میں بتلائی گئی ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حما مؤمنا من منافق، من حما مؤمنا من منافق آذاہ، کہ جو شخص کسی ایسے مومن کی حفاظت کرے، حما حفظہ کے معنی میں، حما کس کے معنی میں، حما یحمی، حرسہ کے معنی میں، حفظہ کے معنی میں، اسی سے کیا آتا ہے، حارس آتا ہے، اسی سے محافظ آتا ہے۔ حارس کہتے ہیں جو دربان ہوتا ہے، جی نگہباں ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ چوکیدار، اس کو کیا کہتے ہیں، حارس کہتے ہیں عربی میں۔ ہا الف را اور سین، یہ سا سے نہیں بلکہ سین سے، حارس کے معنی میں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حما مؤمنا من منافق، کہ جو کسی مومن کی حفاظت کرتا ہے، من منافق، کسی ایسے منافق سے جو منافق اس کو کیا دیتا ہے، آذاہ، اس کو اذیت دیتا ہے۔ اگر کوئی منافق کسی مومن کو اذیت دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہاں پہ منافق سے مراد کیا ہے، مغتاب ہے۔ منافق سے مراد کیا ہے، مغتاب ہے، یعنی غیبت کرنے والا ہے۔ مغتاب کس کو کہتے ہیں، غیبت کرنے والا، اور یہ غیبت کرنے والے کو، مغتاب کو منافق کیوں کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک منافق اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ دل میں کس چیز کو چھپائے رکھتا ہے، کفر کو، کفر کو دل میں چھپائے رکھتا ہے، اور ظاہری طور پہ ایمان کو آشکارا کرتا ہے، ایمان کو بتلاتا یا ایمان جتلاتا ہے، اسی طرح کیا ہے یہ غیبت کرنے والا شخص بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے عیوب کو
ہاں وہ اس کے غائبانے میں کیا ہے بیان کر رہا ہے، ہاں اس کے سامنے کیا ہے اس کے عیوب کو بیان کیا ہے نہیں کرتا ہے۔ اس کے ہونا کیا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہم کیا کریں، اس کی نگاہ کے سامنے ہم اس کو بتلائیں کہ بھائی آپ کے اندر کیا ہے یہ کمی پائی جاتی ہے، یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، اور آپ اپنی غلطی کی یا اپنے اس عیب کی اصلاح کر لیجیے۔ لیکن اس کے غائبانے میں کیا ہے اس کے عیوب کو بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے، مغتاب کو کیا کہا گیا، منافق کہا گیا، اس لیے کہ عیب کو اس کے سامنے بیان نہ کر کے اس کے غائبانے میں کیا کرتا ہے بیان کرتا ہے۔ تو منافق سے کیا ہے مشابہت پائی جاتی ہے، منافق سے غیبت کرنے والے کی مغتاب کی مشابہت پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغتاب کو غیبت کرنے والے کو منافق سے یہاں پہ تعبیر کیا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حما مؤمنا من منافق، کہ جو کسی مومن کی حفاظت کرتا ہے کسی ایسے منافق سے آذا ہو جو اس مومن کو کیا دیتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، تو دیکھیے اس حفاظت کرنے والے شخص کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعث اللہ لہ یوم القیامت ملکا، بعث اللہ لہ یوم القیامت ملکا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے دن قیامت میں ایک فرشتے کو کیا کرے گا بھیجے گا۔ بعث اللہ لہ یوم القیامت ملکا، اللہ تعالیٰ دن قیامت میں ایسے شخص کے لیے یعنی مومن کی حفاظت کرنے والے کے لیے، جس نے دنیا میں منافق سے مومن کی حفاظت کی ہوگی، ایسے شخص کے لیے ایک فرشتے کو بھیجے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا یحمی لحمہ من نار جہنم، یحمی لحمہ من نار جہنم، اس مومن کو بچانے والے شخص کے گوشت کی کس سے حفاظت کرے گا من نار جہنم، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی جہنم سے کیا کرے گا حفاظت فرمائے گا۔ الجزاء من جنس العمل، جس طرح ایک مومن شخص کو کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جہنم سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ومن رما مسلما بشیء یرید شینہ حبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کسی مسلمان پر کسی چیز کی تہمت لگائی، من رما مسلما، جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی، بشیء کسی چیز کی، اور اس تہمت کے ذریعے کیا کرنا چاہتا ہے وہ یرید شینہ، یرید شینہ، اس پر عیب لگانا چاہتا ہے، یعنی مسلمان کو متہم کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے غلط کام کیا ہے، اس نے کیا یہ گناہ کا کام کیا، حالانکہ اس نے کیا کیا ہے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہا ومن رما مسلما، کہ جس نے کسی مسلمان پر کسی چیز کی تہمت لگائی کہ اس کے ذریعے سے اس نے اس پر عیب لگانا چاہا، یعنی یرید شینہ حبسہ اللہ علی جسر جہنم، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیا ہے تہمت لگانے والے شخص کو، جو کس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے اس سے بری ہے، اس سے پاک ہے، اس نے وہ گناہ نہیں کیا، اس نے وہ برائی نہیں کی، لیکن ایک شخص مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمان کو داغدار کرنے کے لیے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے لیے، آج ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بلا وجہ کے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو تار تار کرتا ہے، متہم کرتا ہے، تاکہ کسی طرح کا یہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اس کی بنی بنائی عزت کیا ہے بازار میں بک جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبسہ اللہ، ایسے مجرمین کو جو مسلمانوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے پل صراط پر کیا کرے گا، جسر کا معنی کیا ہے پل کے، یعنی پل صراط، اور آخرت میں قیامت میں کیا ہے پل صراط قائم ہوگا، اور اس پر سے کیا ہے لوگ کیا گزریں گے،
جو گزر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو رہ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے بدبخت انسان کو جو کسی مسلمان پر تہمت تراشی کرتا ہے، جہنم کے پل صراط پر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے گا۔ حبس، روکنے کے معنی میں حبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ گناہگار انسان اپنے گناہ سے کیا ہو جائے، باز آ جائے، یا ہے کہ اس سے کیا ہے، نکل جائے۔ یا اس کا معنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جو کسی مسلمان کے اوپر تہمت عائد کرتا ہے، تہمت تراشی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، ایسا آدمی کیا ہے، جہنم میں داخل ہوگا اور اپنے گناہ کے برابر جہنم کے عذاب کو برداشت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہ کے برابر عذاب کو پالے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، اس کو کیا ہے، پھر جنت میں داخل کرے گا۔ یا یہ کہ اگر زندہ ہے، جس نے کسی کے اوپر کیا ہے، جھوٹی تہمت لگائی، اور اگر وہ تہمت لگانے والا اور جس پر لگایا گیا اگر دونوں زندہ ہے، باحیات ہے، تو جس نے تہمت لگائے وہ کیا کرے کہ جس کے اوپر تہمت لگائے اسے جا کر کیا کر لے، معافی تلافی کر لے، معافی مانگ لے۔ اور کیا ہے، جس طرح اس نے تہمت لگا کر اس کو ناراض کیا ہے، ناخوش کیا ہے، اسی طرح کیا ہے، اس کو راضی کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ یا یہ کہ کیا ہے، یہ کہ ایسا آدمی جو کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگاتا ہے اپنے گناہ کے برابر کیا ہے، وہ سزا پائے گا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کسی کی سفارش کو کیا کر لیں، سفارش بھی ہوگی کہ نہیں آخرت میں، سفارش بھی، اور ایسے ہی گناہگاروں کے بارے میں سفارش ہوگی۔ الا یہ کہ کیا ہے، کسی کی سفارش کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ خیر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کو یہاں پر بیان کیا ہے اور واضح ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو ہرگز کیا ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کسی کے غیبت کہتے ہیں کس کو ہیں، بار بار بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے عیب کو اس کے غائبانے میں اور اس کی عدم موجودگی میں کیا کرنا، بیان کرنا، کہ جس کو اگر وہ سنے تو کیا ہے، وہ ناراض ہو، ناخوش ہو، اسے اچھا نہ لگے، اسی کو کیا کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے، حرام ہے، غیبت کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگلا باب جو ہے بڑا مختصر ہے، 83 نمبر جو باب شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا، باب تشعیع الفاحشۃ فی المؤمنین، باب تشعیع الفاحشۃ من المؤمنین، کہ مسلمانوں میں بے حیائی، مومنوں اور مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا یہ بھی کیا ہے، عظیم جرم، عظیم گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ کے اس باب سے پتہ چلتا ہے، باب تشعیع الفاحشۃ فی المؤمنین، کہ مومنوں کے مابین بے حیائی کو فروغ دینا، بے حیائی کو فروغ دینا، پروان چڑھانا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے مابین کیا ہے، یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے مابین کیا ہے، بے حیائی کو عام کیا جائے، بے حیائی کو پھیلایا جائے، ننگاپن کیا ہے مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، لایا جائے، تاکہ مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ان کا اخلاق ضائع ہو جائے، ان کا کردار ضائع ہو جائے، یہ اپنے دین سے دور ہو جائیں، شریعت سے دور ہو جائے، اور یہ خواتین یا ہے کہ عورتوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے دین و ایمان کا سودا کیا ہے، کر بیٹھے۔ آج جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے، ان کا بھی اگر دیکھیے گا مقصد تو دیگر مقاصد کے علاوہ کیا ہے، ایک مقصد یہ بھی ننگاپن کو کیا ہے، عروج دینا، ننگاپن کو کیا ہے، پھیلانا۔ یہ ہمیشہ سے کیا ہے، دین دشمنوں کا مقصد کیا ہے، رہا ہے، اور خاص طور سے یہود اور نصارہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو
ننگاپن میں کیا ہے داخل کیا جائے اور ان کے مابین کیا ہے بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ تو یاد رکھیے ہر وہ آدمی جو مسلمانوں اور مومنوں کے مابین بے حیائی پھیلاتا ہے، ننگا پن پھیلاتا ہے، زناکاری اور بدکاری کو عام کرتا ہے، تو یاد رکھیے ایسا عمل کیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا صرف بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 19 ہے۔ پھر سے سنیے آیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحبون، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، یحبون وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ یہ بے حیائی پھیلے، بے حیائی عام ہو۔ کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک کیا ہے؟ عذاب ہے، دنیا میں بھی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آج بہت بدقسمتی سے آج بے حیائی، ننگا پن جس طرح غیروں کے ذریعے مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں میں بھی کیا ہے؟ پھیلانے کی کوشش کیا ہے؟ ہوتی۔ ایک کیا ہے؟ طالب علم کیا ہے؟ بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو خود کیا ہے دوسرے طلبہ میں بھی کیا ہے برائی کو کیا ہے پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ جی، ننگی تصویریں، ننگی فلمیں، اور کیا ہے ننگے گانے بجانے، اور کیا ہے اس طرح کی دوسری جو موسیقی سے متعلق جو چیزیں ہیں، یہ سب کیا اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کیا ہے بے حیائی کیا ہے مسلمانوں کے مابین کا عام ہو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا اس گناہ میں اگر آپ ملوث ہیں، فوراً آپ کو تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا انجام نہ دنیا میں بہتر ہے اور نہ کیا ہے آخرت میں بہتر ہے۔ اور اگلا جو باب ہے انشاءاللہ، اس باب کو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، جس کا تعلق ہے رشوت سے، جس کا تعلق کیا ہے رشوت سے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ راشی کا معنی بیان کیا جائے گا، مرتشی کا معنی بیان کیا جائے گا، رائش کا معنی بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر اپنا حق لینے کے لیے، اپنا حق کیا ہے لینے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو سوائے یہ کہ آپ کیا رشوت دیں، آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے رشوت دینے کا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں رشوت کہتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ اپنے حق کو پا سکتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت اور ایسی حالت میں رشوت دینا اپنے حق کو اصول کرنے کے لیے جائز ہے یا یہ کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں کیا ہے آئندہ درس میں ہوں گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔